حضرات علماء کرام، عجیب التعظیم حضرات سادات کرام، میرے تمامی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اقرأوا الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا معدن الجود والکرم الکرام و اصحابہ العظام، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، وافوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد فیک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، وعلی خلفائہ الکرام وازواجہ الطیبات واصحابہ العظام واہل بیتہ الفخام وسائر الصحابہ والتابعین وتبع تابعین وعلی ائمۃ المجتہدین، خصوصاً سیدنا امام العظم ابی حنیفہ وعلی سائر الاغواص والاقطاب والاوتاد والنجبا والنقبا، خصوصاً علی سیدہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی، وعلی معین الاسلام ومعین المسلمین ومعین الدین ومعین الملہ، سیدنا معین الدین المعروف غریب نواز الچشتی الاجمیری، وعلی سائر المجددین محققین مدققین، خصوصاً علی سیدنا احمد فاروقی سرہندی وعلی سیدنا امام احمد رضا القادری البریلوی، واولیاء اتقیاء اصفیاء، خصوصاً سیدنا شیخ ابراہیم بن عبداللطیف بن ہاشم النگر ٹھٹوی، وسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ وہ چل رہا تھا، وہ صحیح چل رہا تھا، پہلے آپ نے رکھا تھا وہ صحیح تھا۔ وعلی سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الذی عنده علم من الکتاب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، ساتھیوں، گاؤں میں آپ کی خدمت پہلی مرتبہ کرام مجھے آنا نصیب ہوا۔ سید عثمان شاہ باوا، علی شاہ باوا، چمن شاہ باوا، اللہ کافی سادات کرام ہمارے جلوہ بار ہوئے ہیں۔ جناب دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی ابو محمد محی الدین قادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں غلاموں کی طرف سے، نیاز مندوں کی طرف سے محبت اور عقیدت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے اور یہاں کے معاونین حضرات ماشاءاللہ منعقد ہوا۔ اس بابرکت جلسے میں کچھ دیر تک انشاءاللہ آپ سے ہم کلام رہوں گا، تقریر بھی ہوگی، تقریر کے ساتھ ساتھ کچھ بات چیت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تھوڑا آپ
ذہن قریب رکھیں اور کچھ توجہ دیں تو انشاءاللہ مجھے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے میں آسانی بھی رہے گی اور انشاءاللہ کچھ مجھے آپ کے سامنے عرض کرنے میں خوشی کا بھی احساس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور و معمول کے مطابق کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ادب، احترام اور محبت و عقیدت کے ساتھ حضور سرور کشور رسالت، ختمی مرتبت، سراپا رحمت، صاحب شفاعت، مالک جنت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، ہمارے اور آپ کے آقا کونین کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے، آخری رسول کی حیثیت سے اس کائنات میں جلوہ بار ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ۔ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، اور اسلام آدم علیہ السلام جب اس کائنات میں جلوہ بار ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اسلام کا پیغام لے آئے، اسلام کی دعوت لائے، اسلام کو پھیلانے کے لیے بارگاہ رب العالمین سے نبوت لے کر کے آئے، علم لے کر کے آئے، معجزات لے کر کے آئے، کمالات لے کر کے آئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے لگتے جگر، آپ کے صاحبزادے حضرت شیش علیہ السلام یہ اسلام کے داعی ہوئے، اسلام کی طرف دعوت دینے والے، اسلام کی طرف بلانے والے، اسلام کی اشاعت، اسلام کا پرچار پرسار اور ترویج کرنے والے۔ اور ان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام، کبھی حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آئے، تشریف لائے اور لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے، اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری رسول کی حیثیت سے بھیجا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے داعی بن کے آئے، اسلام کی طرف بلانے والے، اسلام کی اشاعت کرنے والے بن کر کے اس کائنات میں آئے، معجزہ لے کر کے بھی آئے اور سراپا معجزہ بن کے بھی آئے، نور لے کر کے بھی آئے اور سراپا نور ہو کر کے بھی آئے، رحمت لے کر کے بھی آئے اور سراپا رحمت بن کر کے بھی آئے، نبی بن کر کے آئے، رسول بن کر کے آئے، امام الانبیاء، امام المرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیمات بن کر کے اس کاکدانے گیتی میں جلوہ بار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدمت انجام دی۔ آج بھی جہالت ہے، آج بھی شرک ہے، آج بھی کفر ہے، آج بھی ظلم ہے، آج بھی اتیاچار ہے، آج بھی بدعقیدگی ہے، آج بھی باطل فرقے والے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ میں تشریف لائے تھے۔ وہ زمانہ تو ایسا زمانہ تھا کہ ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ کیسی ظلم کی انتہا ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں پوری دنیا انسانیت کے لیے
ایک گھر عظمت والا بنایا، حرمت والا بنایا، شان والا بنایا، شوکت والا بنایا، اور وہ گھر بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بہتری کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا وہ مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ، مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ گھر برکت والا ہے اور سارے جہانوں کی ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، تو اس میں داخل ہو گیا امن پا گیا۔ حرمت والے شہر، عظمت والے گھر کی کیا لوگوں نے حالت بنائی، ایک دو نہیں، 100 200 نہیں، 360 بتوں کو اس میں لگا دیا، اور ظلم اس قدر بڑا تھا، باپ اپنے ہاتھوں سے بھی کا ہاتھ پکڑ کے کان لے جاتا اور گھڑا کھود کے اپنے ہاتھوں سے باہوزاری کرنا، باپ کے دل اثر پڑتا تھا اور نہ اس کے چلانے کا کوئی اثر پڑتا تھا۔ ظلم اتنا غالب تھا اور اتیاچار اتنا حاوی تھا کہ رحم و کرم کا چینٹا تک دل میں نہیں تھا۔ باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ بچیوں کو درگور کرتا تھا، قبر کے حوالے کرتا تھا۔ ماں باپ کا اپمان ہوتا، اعلانیہ شراب پی جاتی، اعلانیہ جوا کھیلا جاتا، اعلانیہ زنا ہوتا۔ کون سا ایسا گناہ تھا جو وہاں نہ ہوتا تھا؟ کون سی ایسی برائی تھی جو وہاں نہ ہوتی تھی؟ مگر اللہ اکبر، شاعر نے کہا امکان جگمگانے میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں۔ ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا سارے زمانے میں۔ اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ دانا سبول ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اور امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ بار ہوئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات اور آپ کے عظیم کارناموں کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن حق یہ ہے، صداقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ غیر بھی اس کا اعتراف کرتا ہے۔ سینکڑوں عیسائیوں نے بھی ہمارے آقا کی خدمات پر کتابیں لکھی، سینکڑوں یہودیوں نے بھی ہمارے آقا کی خدمات پہ کتابیں لکھی، سینکڑوں ہندو بھائیوں نے بھی، ہندو بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوشیار قابل لوگوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتابیں لکھی۔ مہاپروش جنہوں نے انسانوں کے لیے بہت کچھ کیا، انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت کچھ کیا، انسانوں کو سنوارنے کے لیے، انسانوں کو برائی سے بچانے کے لیے،
انسانوں کو جہالت سے بچانے کے لیے، انسانوں کو قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے، انسانوں کو شراب سے بچانے کے لیے، انسانوں کو زنا سے بچانے کے لیے، انسانوں کو لوٹ مار کرنے اور غلام بنانے سے بچانے کے لیے بہت کچھ کیا۔ کتاب میں پہلا ذکر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے اس کو لکھا بھی، کہا بھی کہ میں مذہباً عیسائی ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فالو کرتا ہوں، میں ان کے دین پر چلتا ہوں، میں کرسچین ہوں، عیسائی ہوں۔ تو چاہیے تو یہ تھا شروعات کی کتاب کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے کرو۔ اگر یہ نہ کیا اور میں نے اسلام کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، حقانیت کا تقاضا ہے کہ بڑی حیثیت حاصل ہو، جس کا سب سے بڑا احسان ہو، سب سے بڑی خدمات ہو، چرچا پہلے کیا جائے۔ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا انسانیت کو سنوارا ہے، نکھارا ہے، احسان کیا ہے، اور بیواؤں سے کوئی نکاح نہیں کرتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے پہلا نکاح، جبکہ آپ 25 سال کے جوان ہیں، اور جس پاک باز خاتون سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے وہ 40 سالہ خاتون بیوہ ہے، مگر یہ ہے کہ کاروبار ہے، روزگار ہے، بزنس ہے، اس کے ساتھ ساتھ تجارت کے ساتھ ساتھ کاروبار کے ساتھ ساتھ اس خاتون میں دیانت تھی، پاکی تھی، پوترتا تھی، تقدس تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کرنے کا شرف اس کے لیے لکھا تھا۔ یہ خوبیاں تھیں، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کیا۔ مشن چلایا جا رہا ہے، ابھیان چلایا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کرو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدنام کرو۔ بدنام کرنے والی جماعت آج کل سے نہیں، بلکہ ابو جہل کے زمانہ سے، ابو لہب کے زمانہ سے، عتبہ کے زمانہ سے، شیبہ کے زمانہ سے، امیہ بن خلف کے زمانہ سے، ہر دور میں رہی، ہر زمانہ میں رہی، طاقت کا سہارا لے کر، اکثریت کا سہارا لے کر، حکومت کا سہارا لے کر، سنگٹن کا سہارا لے کر، علم کا سہارا لے کر وہ اس طرح کی تحریک چلاتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جائے۔ کہ ہمارے منہ میں آتا ہے، اول فول بول دیتے ہیں، اگر ہماری باتوں توجہ نہیں ہے۔ انہوں نے مسلم نام کے غداروں کا انتخاب کیا، نام مسلم۔ 20 سال پہلے سلمان رشدی نام کا ایک خبیث دنیا کے سامنے آیا تھا، عیسائیوں کا ایجنٹ تھا۔ اس کے بعد عورت جس کا نام تسلیمہ نسرین ہے، بنگلہ دیشی، وہ آئی کمینی، کچھ برسوں سے نام نہاد شیعہ بھی نہیں ہے، فرقے کا ہے، بد مذہب ہے، مگر وہ بھی اتنی قرآن کی بے حرمتی نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر بے حرمتی نہیں کرتا۔ اگرچہ ان کے عقائد غلط ہیں، ان کے عقائد گمراہ کن ہیں، وہ صحیح مذہب نہیں رکھتے، مگر پھر بھی وہ تھوڑا خیال کرتے ہیں۔ مگر اس شخص نے جس کا نام ایک حسنی نسبت، ایک فاطمی نسبت، ایک حسینی نسبت، بہت مبارک نسبت، اس لیے کہ علوی نسبت مولا المسلمین سید السادات امام الاولیاء حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور اپنے نام کے ساتھ کچھ لوگ فاطمی لکھتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے رضا امام، اور حضرت امام موسیٰ رضا کے لگتے جگر نور نظر حضرت امام علی رضا، جن کا مزار پرانوار ایران کے شہر مشہد شریف میں ہے، اور رضا نسبت ہے یہ نسباً بخاری سیدوں اور طریقہ بیعت، سلسلہ طریقت
قادری ہے اور حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر نور نظر حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ مصطفیٰ رضا المعروف بی حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضا لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد نقی علی رضا اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا رضا علی، کہیں نہ کہیں علی رضا، یہ نسبت کس کی طرف ہے؟ امام علی رضا کی طرف۔ اور شیعہ لوگ بھی اپنے آپ کو رضوی لکھتے ہیں تو یہ نسبت امام علی رضا کی طرف ہے۔ یہ بھی رضوی لکھتے ہیں سینکڑوں سادات ہیں، سید لکھاتے ہیں، حسنی سید لکھاتے، اور لکھنے میں برحق کا مذہب صحیح ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے، ان کا راستہ صحیح ہے، تو نسبت انہوں نے سنبھالی، نسبت کو محفوظ رکھا، کو نبھانا، قانون پہ عمل کرنا ضروری ہے تو کریڈٹ کارڈ کام کرے گا۔ اگر شرطوں کو پورا نہیں کیا اور اس کے دستور کو سنبھالا نہیں تو کارڈ تو ہاتھ میں رہے گا، کام نہیں دے گا، وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرے گا۔ اب آپ لوگوں کو دکھائیں گے صحیح کہ یہ فلاں بینک کا کارڈ میرے پاس ہے، مگر اس کی معنویت ختم ہو گئی، اس کی افادیت ختم ہو گئی، وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ کاریرت نہیں ہے، وہ رد باطل ہو گیا، وہ ریجیکٹ ہو گیا، مگر کارڈ ہاتھ میں رکھا ہے تو یہ ایسے ہیں کہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں، رد ہو گئے ہیں، باطل ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی رضوی لکھتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ فقط ریجیکٹ کارڈ ہے۔ الحمدللہ رضوی لکھنے کا اس کو حق ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ چلتا ہو اور اہل بیت پاک سے بے پناہ محبت کرتا ہو، حضور غوث پاک جناب دستگیر محبوب سبحانی سے محبت کرتا ہو، حضور سرکار عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہو، حسنین کریمین سے محبت کرتا ہو، اولیاء سے محبت کرتا ہو، اہل سنت والجماعت کے مذہب پر سختی سے پابند ہو۔ امام اعظم نے جو قانون دیا، حضور غوث پاک نے جو عقیدہ دیا، حضور غریب نواز نے جو عقیدہ دیا، جو عقیدہ حضور محبوب الہی نے دیا، جو عقیدہ حضور صابر پاک نے دیا، جو عقیدہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دیا، جو عقیدہ داتا علی حجویری نے دیا، جو عقیدہ شاہ مراد بخاری نے دیا، جو عقیدہ مخدوم ابراہیم نگر ٹھٹوی نے دیا، کیا ہو جائیں گے؟ اہل سنت دعا لکھی ہے، محفلوں میں علماء سادات پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے، کر رکھ اور قادریوں میں اٹھا۔ ایک ہے قادری کر، ایک ہے قادری رات، اور ایک ہے قیامت میں حضور غوث پاک کے غلاموں میں ہمارا حشر فرما۔ کے ساتھ نسبت لگائی، امام علی رضا کے نام کی نسبت لگائی، اور اس کا کام دیکھو، ابو جہل کا کام ہے، ابو لہب کا کام ہے، دشمنوں کا کام ہے، مشرکین کا کام ہے، کافرین کا کام ہے، غداروں کا کام ہے۔ یہ نسبت رکھنے والا تو کون ہوتا ہے؟ ارے نبی تو بہت بلند ہے،
نبی کے نواسوں کی عظمت تو بہت بلند ہے، نبی کے خاندان کے شہزادے غوث پاک کی عظمت تو بہت بلند ہے، غریب نواز کی عظمت تو بہت بلند ہے۔ ابھی یہاں منبر پہ جو آل رسول بیٹھے ہیں، ان آل رسول کے پاؤں میں لگنے والی خاک کا بھی سچا سنی مسلمان ادب کرتا ہے، اس کا ایمان زندہ ہے، اس کا عقیدہ زندہ ہے۔ باطل فرقوں میں یہ غیرت نہیں رہتی، سازگار حالات ہیں۔ اطمینان ہے کہ ہمیں کو خریدا، دنیا جہنم کا کتا، بے ادب گستاخ، اس نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کے لیے کتاب لکھی، اور کتاب کا نام اس کمینے نے محمد رکھا، حضور محمد۔ اس لیے آن لائن ہے، ان کو نالج ہوگا اس شیطان نے اس میں کیا لکھا ہے۔ باقی بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو شاید آن لائن چیک نہ کر سکتے ہوں یا وہاں تک رسائی نہ ہو، تو اس کے نالج کے لیے کمینے نے لکھا، جوانی تک غریب رہا، مزدور رہا، پھر محمد نے کو دیکھا کہ 40 سال کی عمر ہے، بیوہ ہے، پاس دھن بہت ہے، دولت بہت ہے، مال بہت ہے، تو دھن دولت اور مال کے لیے محمد نے اس 40 سال کی عورت سے نکاح کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ توڑ موڑ کے بیان کرتے ہیں حقیقت کو، توڑ موڑ کے۔ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کا یقین بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کا اعتقاد بیان کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا پاکیزہ جذبہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا تیرے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مٹ گئے مٹتے ہیں دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا۔ ایک دریا بہ رہا ہے، دونوں کناروں سے بہ رہا ہے، بہت شان شوکت سے بہ رہا ہے، تو اس میں سے الگ الگ نہریں نکالی کہ اس کا پانی کم ہو جائے، اس کا جوش کم ہو جائے، اس کا بہاؤ کم ہو جائے۔ شاعر نے لکھا کہ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ عورت سے تر نہیں جانتے تھے، حق کو مارا جاتا تھا، اس کو کوئی عزت اور توقیر نہیں دی جاتی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوہ عورت کو معاشرہ میں عزت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ جینے کا حق عطا کیا۔ طلاق یافتہ عورت کو سنمان دیا، مان دیا، عزت دی، وقار دیا، اور جو بچیاں باپ کے ہاتھ سے زندہ گھڑے میں دفن ہوتی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دل میں بچیوں کی محبت، بچیوں کا پیار، بچیوں کی الفت کو ایسا بھر دیا کہ اللہ اللہ اب قیامت تک کوئی باپ زندہ اپنے ہاتھ سے بچی کو دفن نہیں کرے گا۔ اختلاف ہے مگر بیٹوں کے بارے میں تو جمہور کہہ رہے ہیں۔ شریف میں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹیاں تھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 بیٹے انتقال کر گئے، مگر چاروں 4 بیٹیاں سلامت، چاروں 4 بیٹیاں محفوظ۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹیوں سے محبت کرنے، بیٹیوں سے پیار کرنے، بیٹیوں کو سنمان دینے کا خطبہ دے رہے تھے، اور لوگوں میں ہدایت عام کر رہے تھے، لوگوں میں بیان دے رہے تھے، اور بیان دیتے دیتے، خطبہ دیتے دیتے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ میں بھی فخر سے کہتا ہوں، میں بھی گرو سے کہتا ہوں، میں بھی محبت سے کہتا ہوں، انا ابو البنات، ابو البنات، میں گرو سے کہتا ہوں، جو دیا ہے دنیا کو نام نے دیا۔ شکشا کا ابھیان ہمارے آقا نے دیا، اخلاق و سنمان اور سنسکار کا ابھیان
ہمارے آقا نے دیا، انسان سے محبت کا پیغام ہمارے آقا نے دیا، رحم و کرم، نیائے، عدل کا پیغام ہمارے آقا نے دیا، اور ظلم اتیاچار کے خاتمے کے لیے انسانیت کو بلایا تو ہمارے آقا نے بلایا۔ نصف النہار پہ ہے، مدھیہ آکاش پر ہے۔ کوئی پاگل کہے اس میں تو اجالا نہیں، اس میں تو پرکاش نہیں، اس میں تو پاور نہیں، اس میں تو روشنی نہیں ہے، تو کیا سورج کی روشنی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ سورج کے پرکاش پہ کوئی فرق پڑے گا؟ سورج کے پاور پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں نہیں، وہ تو اپنی روشنی سے ایک دنیا کو جگمگا رہا ہے، وہ تو اپنے پرکاش سے ایک عالم کو منور کر رہا ہے۔ جو کہتا ہے وہی انسانوں کے نزدیک پاگل مانا جائے گا، دیوانہ مانا جائے گا، ذلیل مانا جائے گا، رسوا مانا جائے گا۔ یہ بھی زمانے میں عقل رکھنے والے، دانش رکھنے والے مسلم اور غیر مسلموں کے نزدیک پاگل ہے، کمینہ ہے، ذلیل ہے اور رسوا ہے۔ اور انشاءاللہ دنیا ہی میں آگ کو اختیار کر لیا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ کی مار ہے، یہ دنیا میں مرنے سے پہلے ذلت ہے، رسوائی ہے کہ دنیا میں موت کے بعد خود کو آگ کے حوالے کرنے کی بات کر رہا ہے، یعنی جہنم میں جائے گا وہ تو مرنے کے بعد پھر جہنم میں جائے گا، یہ تو مرتے ہی دنیا ہی میں آگ کے حوالے ہوگا۔ یہ میرے آقا کی بارگاہ کی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اعظم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اعظم، اور علماء کرام، عارفین، اہل تصوف، اہل عرفان، محققین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی اعظم بھی ہیں، رحمت عالم بھی ہیں، نور مجسم بھی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بھی ہیں، قطب اعظم بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ فرمانے کے بعد اب کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے فیصلہ دے دیا، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، ان پر نبوت کو ختم کر دیا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن نے بول دیا۔ دیا ہوا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کو کہا جاتا ہے ضروریات دین اور ضروریات ایمان۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا کوئی انکار کرتا ہے، ضروریات ایمان میں سے کسی ایک کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوے دار آئیں گے، کذاب، دجال، نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، مگر خبردار ان کے فریب میں نہ آنا۔ زیر الناس میں اس نے لکھا معنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہی معنی ہے، یہی مراد ہے، یہی مطلب ہے، یہی قرآن کا فیصلہ ہے، یہی حدیث کا فیصلہ ہے۔ اسی پر صحابہ کرام کا اجماع، اسی پر تابعین کا اجماع، اسی پر تبع تابعین کا اجماع، اسی پر ائمہ مجتہدین کا اجماع، اسی پر ملت اسلامیہ کے مفتیان کرام کا اجماع، اسی پر مجددین کا اجماع، اسی پر غوث پاک، اسی پر غریب نواز، اسی پر اغواث، اسی پر اقطاب اور دنیا کے سارے سنیوں کا اجماع، اجماعی عقیدہ رب سے گھڑا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عوام کا خیال ہے، معاذ اللہ قرآن کی بات کو عوام کا خیال کہہ دیا۔ دوستو، میرے بھائیوں، بزرگوں، توجہ چاہوں گا۔ آج کی دور میں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ عقیدے میں کبھی کہ ایمان کی بنیاد عقیدے پر ہے،
عقیدہ جہاں خراب ہوا ایمان تباہ ہو گیا۔ معاذ اللہ قرآن کے دیے ہوئے عقیدے کو عوام کا خیال کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو عوام کا خیال کہا، صحابہ کرام اور آج تک کے علماء اہل سنت کے اجماعی عقیدے کو عوام کا خیال کہا معنی یہ ہے، ذہن میں آ رہی ہے، اگر کوئی نبی آئے تو ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں نہ گھڑا ہوا عقیدہ کچھ تیاری کر رہا تھا کہ آگے جا کر کے میں قسمت آزمائی کروں، وہ تیاری کر رہا تھا۔ ٹھیک اسی درمیان غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عقیدہ رکھے، اللہ تعالیٰ بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بولتا ہے، گا وہ مسلمان ہوگا۔ شاہین قاطیہ میں احمد گنگوئی اور مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے اگر اللہ تعالیٰ ہی کو جھوٹا ثابت کریں گے، صداقت کہاں رہے گی؟ نبیوں کی صداقت کہاں رہے گی؟ مسلمانوں ذرا خیال کیجئے کہ یہ ضروریات دین، ضروریات ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسا غیب تو بہائم میں پاگلوں کی برابر مانا، تو یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں حرمین شریفین کے علماء کرام کے سامنے رکھی، تو حرمین شریفین کے علماء نے ان عبارتوں کو پڑھ کے فتویٰ دیا کہ ایسا لکھنے والا دین سے باہر ہو گیا، ایسا لکھنے والا دین سے خارج ہو گیا، اور ایسا خارج ہو گیا کہ من شک کا فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر، کہ اس کے کفر پر کتاب پڑھ کے، کتاب سمجھ کر کے، اس کے کفریات پر آگاہ اور متنبہ ہو کر کے شک کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے۔ ایسے مرتدوں صرف یہ کہ مومن ماننا، اس کا نام لے کر کے رحمت اللہ علیہ کہنا، کہنے والا بھی دین سے خارج۔ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہماری نسبت ہے، قادری نسبت کس کی طرف ہے؟ جناب دستگیر غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کسی بھی سلسلے میں مرید ہوں، آپ چشتی، آپ نقش بندی، آپ سہر وردی یا آپ قادری، آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت ہیں مگر دل میں غوث پاک کا ادب احترام ہے، آپ چشتی ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدتاً قادری بھی ہیں، آپ نقش بندی ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدتاً قادری بھی ہیں، آپ سہروردی ہونے کے ساتھ ساتھ عقیدتاً قادری بھی ہیں۔ کا فیضان کے سارے سنی مسلمانوں پر ہے، دنیا میں بھی ہے اور انشاءاللہ قبر میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ حشر میں بھی ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جامعہ نظامیہ کے زمانے میں بغداد شریف سے علماء دین تھے، حماد دباس اللہ تعالیٰ غوث پاک کے مدرسہ میں آئے، ابھی بغداد میں آئے، مدرسہ میں ایڈمیشن لیا، مدرسے میں داخل ہوئے اور پڑھائی شروع ہوئی۔ ان کی شہرت، ان کا چرچا کہ طلباء کی زبان پر بھی جاری ہو گیا کہ بغداد میں اللہ والے تو بہت ہیں، بزرگان دین بہت ہیں، اور بغداد میں اساتذہ، مفتیان کرام، خطبہ اور مشائخین بھی بہت ہیں، مگر ایک بزرگ تو بہت کامل ہیں، بڑے بلند درجہ کے ہیں، ان کا نام حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ، بہت ہونہار مائنڈڈ تھا۔ ایک تھا لڑکا، اس کا نام تھا عبداللہ، بھی بہت ہوشیار، ذہین، پڑھنے میں بہت قابل۔ استاد گرامی سے وہ سبق پڑھتے تھے، کتاب میں جو درس ہوتا تھا اس کو پڑھتے ہی یاد کر لیا کرتے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے ملکہ دیا تھا، اور یہ ذہانت ابن سقا کے پاس بھی تھی، اور یہ ذہانت عبداللہ نام کے لڑکے کے پاس۔ یہ لڑکے سب بیٹھے تھے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ بہت بڑے صوفی ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے عالم ہیں، اور بہت ہی راز اور نیاز کی باتیں جانتے ہیں، جو مسئلہ بھی پیش کرو تمہارے مسئلے کا وہ فوراً جواب دے دیتے ہیں، جو سوال بھی کرو تمہارے سوال کا وہ فوراً جواب دے دیتے ہیں، چاہے سوال فقہ کے بارے میں ہو،
چاہے سوال تفسیر کے بارے میں ہو، چاہے سوال حدیث کے بارے میں ہو، چاہے سوال تصوف کے بارے میں ہو، کوئی بھی عنوان، کوئی بھی موضوع، کوئی بھی ٹاپک پہ سوال کرو، وہ تم کو جواب دے دیں گے۔ ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ اتنے ہوشیار ہیں، دیکھتا ہوں ان کے پاس کتنا علم ہے، ایسا سوال لے کے جاؤں گا تو ان کی حیران ہو جائے گی، چکرا جائے گا۔ تھوڑا نرم لہجے میں وویک کے ساتھ کہا کہ ایک آدھا سوال میں بھی کر لوں گا۔ اس کے لبو لہجے میں کوئی توہین یا بے ادبی نہیں تھی۔ البتہ یہ جملہ اس نے بھی کہا کہ ایک آدھ سوال کی بارگاہ میں جاتے ہیں، فقیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جس صوفی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس بارگاہ میں اس طرح کے سوالات لے کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اس بارگاہ میں تو ہم اپنا دامن لے کے جائیں گے اور ہم ان سے کتنا فیض لے سکتے ہیں، ہم ان کا کرم کتنا لے سکتے ہیں، ہم ان کی نظر رحمت کتنی اپنے پہ ڈلوا سکتے ہیں، میں تو جاؤں گا اور میں دیدار کروں گا اور میں تو ان سے فیض لوں گا۔ شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حماد ہرا جلال سے تیور بہت ہی تیز اور اچانک نظروں سے غائب ہو گئے۔ سلام کیا، جواب دیا، مگر جلال نظروں سے غائب ہو گئے۔ سکا عقل حیران رہ جائے گی، چکرا جائے گا۔ تو سن، تیرے سوال کا جواب سن لے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ دنیا سے تو کافر ہو کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، دیکھ رہا ہوں کہ تیرا خاتمہ کفر پہ ہو رہا۔ پھر کہا، عبداللہ تو نے بھی تو کہا تھا کہ ایک آدھ سوال میں بھی کر دوں گا۔ تو تیرے سوال کا جواب یہ ہے، دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ گئی۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے، اور مسکرا کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا، عبد القادر کھڑے ہو جاؤ۔ آؤ عبد القادر، تم نے کہا تھا فیض لوں گا، دامن میں فیض سمیٹوں گا، میں ان کا کرم لوں گا، میں ان کی نظر رحمت حاصل کروں گا۔ اے عبد القادر، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ شیخ حماد غوث پاک کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عبد القادر سن، میں فیض تو دے رہا ہوں، میں کرم تو دے رہا ہوں، مگر میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے کہ ولایت، غوثیت اور قطبیت کے اعلیٰ رتبے پہ اللہ تجھے پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا خیال کیجئے گا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دل میں بزرگوں کا ادب نہیں ہوتا تو بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھنے سے بھی اسے کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو قادری کہلوا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا اسپیکر کہہ رہے ہیں، بہت بڑا فلسفر کہہ رہے ہیں، بہت بڑا خطیب کہہ رہے ہیں، کا عقیدہ یہ ہے اللہ کو کام نہیں آنے والی۔ کام کس کو آئے گی؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے بنیت الطالبین۔ جو طالب ہوتے ہیں، طلب کرنے والے، مانگنے والے کی مراد پوری کرنے والی کتاب۔ امت میں فرقے جہنمی، ایک فرقہ اہل سنت والجماعت کا جنت۔ اس کے بعد پھر حضور غوث، جن امام کا آپ تقلید کرتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرتے ہیں۔ میرے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف حکم دے دیا کہ باطل جماعت، باطل فرقہ، بد عقیدہ، اس کی جماعت چاہے وہ کسی بھی نام سے آئے، کسی بھی تحریک سے آئے، کسی بھی مقصد کو لے کر کے آئے، مگر خدارا اے سنیوں، اس سے اپنا عقیدہ بچانا، اپنا ایمان بچانا، اپنی بستیوں کو بچانا، اپنے مدرسوں کو بچانا، اپنی مسجدوں کو بچانا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ ان باطل فرقوں سے کنارہ کر لو اور سنیت والے فرقوں پہ جم جاؤ۔ قصیدہ میں اللہ تعالیٰ عنہ کی روان حیات اب پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ عنہ ان میں ایک قصیدہ تو بہت مشہور ہے، قصیدہ غوثیہ، کہ یہاں آج بھی اہل سنت والجماعت مدرسہ میں، خانقاہ میں، گھر میں، دکان میں، ہال میں،
जहाँ पाक एहतमाम करते हैं। ख़त्म कादरिया शरीफ में कसीदा गौसिया भी पढ़ते हैं। मुश्किल आसान नहीं होती कि मुश्किल आसान हो जाए, कोई मुराद पूरी नहीं होती तो इसकी बरकत से मुराद पूरी हो जाए। कोई बीमारी बला वबा चली है तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से बीमारी बला और वबा से हिफाजत करे। कोई दुश्मन ताकत और दुश्मन कुव्वत इक़्तिदार में आ गई है, डर है कि नुकसान पहुंचाए, डर है कि इनसे कुछ खतरा हो आबादी को, मस्जिदों को, जान को, ईमान को, तो उनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये आप फरमाते हैं तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। मैं इल्म सीखता रहा, इल्म सिखाता रहा, इल्म पढ़ता रहा, इल्म पढ़ाता रहा, मैं इल्म को फैलाता रहा, मैं लोगों के ज़हन, दिमाग, अक्ल, दिल और रूह को इल्म दीन की रोशनी से मुनव्वर करता रहा, कुरान से करीब करता रहा, अल्लाह ताला के घर से करीब करता रहा, शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब करता रहा। मैं इन्हें गुनाहों से बचाता रहा, हराम कारियों से बचाता रहा, झूठ से बचाता रहा, बदअकीदगी से बचाता रहा, इन्हें सच्चा पक्का सुन्नी मुस्लिम बना करके दीन पे चलाता रहा। अल्लाह ताला ने इसकी बरकत से कुतुबे आजम बना दिया। वली होता है अल्लाह ताला करामत, इल्हाम, इसमें आजम, मा फौकुल फितरत कमालात। मगर एक बात जहन में रखना कि वाकई कहते हैं इंदल्लाह और इंदर रसूल और इंदल इस्लाम इंदल शरीअतिल इस्लामिया वली होना चाहिए। वरना आज तो क्या है, लोग अपनी तरफ से जिसको चाहे उसको न जाने क्या क्या कह देते हैं। अकीदत अपनी जगह है, हर एक बात को शरीयत के मयार पर जो खरा उतरे वो होता है वली। आपका जवाब इत्तेफाक एक ही जवाब होगा। किराम सादात किराम, तो आम भाइयों बुजुर्गों से ये सवाल करूं कि क्या गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वली पैदा हुए? यकीनन हुजूर सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु शक शुबा अजिल्ले औलिया अकाबिरीन गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर साबिर पाक, हुजूर महबूब इलाही, दाता गंजबख्श लाहौरी और दो में अशरफ जहांगीर सिमनानी, सैयदना शाह आले रसूल अहमदी मारे हरवी और हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत और अकाबिरीन असलाफ औलिया में बहुत सारे औलिया ऐसे हैं जो माँ के पेट से वली। पहली रात का रोजा अमलन शुरू होता है। तारीख बताती है कि आफताब तक, यानी जहाँ से रोजा बंद होता है वहां से लेकर जहाँ से रोजा शुरू होता है वहां तक पूरा महीना। अब सवाल ये होता है कि अगर हुजूर गौसे पाक कोई गुनाह होता, आपकी विलायत में कुछ रियडी ऐसा है, दूध पीता है, बच्चे पे अभी शरीयत के अहकाम का निफाज नहीं हुआ, बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए, हाँ शरीयत में हमें ये हुक्म है समझवाल हो जाए, समझदार हो जाए, 8-10 साल का हो जाए, उसे नमाज पढ़ाना सिखाओ, उसे कुरान पढ़ाओ और रोजे रखवाओ उससे, पूरे महीने के नहीं तो भले आधे महीने के, ताकि इस बच्चे और बच्ची की आदत पड़ जाए। समझे आप? सर मैं आपसे एक सवाल करूंगा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्त, अगर हुजूर गौसे पाक ये फिर एक साल ही नहीं, दूसरे साल भी ऐसा ही हुआ, तीसरे साल भी ऐसा हुआ, यहाँ तक कि पूरे इराक में शोहरत हो गई कि जिलान में अहले बैत पाक के खानदान में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान के महीने में माँ का दूध नहीं पीता, न किसी चौपाए यानी बकरी, गाय, भैंस का दूध पीता है, न पानी का कतरा लेता है, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक। एक सवाल है मेरे भाइयों, अगर हुजूर गौसे पाक दूध क्यों नहीं पड़ता? क्या थे दिया था, वो जानते थे दुनिया में आया हूँ गौसे आजम बनाएगा, मेरा अल्लाह मुझे कुतुबे आजम बनाएगा और ज़मानों तक, क़यामत तक मुसलमानों में मुझे बड़े पीर के नाम से जाना जाएगा और सुन्नी मुसलमान मेरे नाम से मोहब्बत रखेंगे, मेरी ज़ात से मोहब्बत रखेंगे, मेरी बात से मोहब्बत रखेंगे, मेरा जिक्र करेंगे, मेरी बारगाह में नियाज का एहतमाम करेंगे, तबर्रुक मेरे नाम
اور شیرنی میرے نام کی تقسیم کریں گے، میرے نام سے انفاق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم دیا تھا، اور اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے غوث پاک کو علم تھا، جانتے تھے، اس لیے آپ نے اسے پسند کیا تاکہ قیامت تک جو مجھے غوث پاک کہتے ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں، مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے لیے میرا یہ عمل میسیج ہو جائے، پیغام ہو جائے، ہدایت ہو جائے کہ میں نے تو دنیا میں آتے ہی روزہ نہیں چھوڑا۔ رب سے محبت کرنے والوں، اور ہمیں روزے کا ادب بتانے کے لیے، رمضان کا ادب بتانے کے لیے، روزوں پر عمل کرنے کے لیے، اور دینی احکام پر سختی سے قائم رہنے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر سختی سے چلنے کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے اپنے بچپنے کا یہ بہترین نمونہ عمل رکھا۔ مدرسہ میں گئے، غوث بہت بڑا تھا، ہزاروں طلبہ شام کے، لبنان کے، مراکش کے، اور کہاں کہاں کے 1000 سے زیادہ تعداد جا کر کے اہل خیر دیندار لوگوں کے یہاں بھی جاتے میں کھانا کم ہوتا تھا، ماں صاحبہ یہ دینار بھیجتی، دیناروں کان پہ جا کے کھانا کریے، دینار بھی نہیں رہتے، دوسروں کے یہاں کھانے جانا نہیں، 3 دن گزر جاتے، بڑا بھوک کا احساس ہوتا، دجلہ کے کنارے چلے جاتے، دجلہ کے کنارے جا کے پانی میں بھگو کر واپس مدرسے آ جاتے۔ صاحب کرامت ہیں، وہ چاہتے تو روٹیوں کا انبار لگ جاتا، وہ چاہتے تو خالی برتن کھانے سے بھر جاتے، مگر آپ نے اس وقت کرامت سے کام نہیں لیا، عزیمت سے کام لیا، تاکہ یہ صبر کی تعلیم، سادگی کی تعلیم، دکھ کو برداشت کر کے، مصیبت کو جھیل کر مدرسے میں علم دین سیکھنے کا ایسا نمونہ قیامت تک آنے والے دینی مدرسہ کے طلبہ کو مل جائے کہ اگر طالب علم کو ایک وقت کھانا نہیں ملا، 2 وقت کھانا نہیں ملا، تو وہ دل چھوٹا نہیں کرے گا، وہ اداس نہیں ہوگا، اس کا حوصلہ کمزور نہیں ہوگا۔ غوث پاک کا یہ عمل اس کے حوصلے کو مضبوط کرے گا۔ سورہ نمل کی لمبا چوڑا ہے مگر تھوڑا مختصر، اگرچہ یہ واقعہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے، علماء کرام، سادات فقام تو ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، اور آپ لوگ بھی شوقین ہیں، اللہ یہ شوق اور بڑا ہے۔ لسان ہے، بولتا ہے، ٹک کے بولتا ہے، کیسا کیسا حلیہ بنا کے آتے ہیں، افسوس پوری داڑھی ہوتی۔ اسلامی تحقیق تو یہ ہے کہ امام اعظم کا قول ہو، امام شافعی کا قول ہو، امام مالک کا قول ہو، امام احمد بن حنبل کا قول ہو، یا تم کہتے ہو کہ مجھے اعلیٰ حضرت سے بڑی نسبت ہے، اعلیٰ حضرت کو میں سمجھتا ہوں، اعلیٰ حضرت کو میں نے پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت کا جو فیصلہ ہے وہ حرف آخر ہے۔ میں نے کہا اگر کہنے کے لیے نہ کہا ہو تو اعلیٰ حضرت کی کتاب سے بتا دو۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے، اور نہایت ہی مضبوط سنت، بلکہ قریب بواجب ایک مشت داڑھی۔ سلیمان علیہ السلام کی فیضات بھائی بھی ہوتے تھے، سلیمان علیہ السلام سے بھی آج کا جیروسلم اس قبضے میں ہے، غوث پاک غریب نواز کے واسطہ اور وسیلہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان ناپاک لوگوں سے آزادی عطا کرے۔ جیروسلم بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ، وہاں سے تقریباً 2200 کلومیٹر یمن کا کیپٹل سنا، اور وہاں کی ملکہ رانی پڑا کی بارگاہ معلومات حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، تو سب باتیں ذہن میں آ گئیں، اور ثابت ہو گیا کہ یہ بادشاہ تو ہیں مگر نبی بھی ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی طاقت نبی کو پراجت نہیں کر سکتی، شکست نہیں دے سکتی۔ بھلائی اسی میں ہے، سلامتی اسی میں ہے کہ نبی کے تابعدار ہو جاؤ۔ کہا کہ ہم کی بارگاہ میں اطاعت کے لیے قافلہ چلا، یمن سے 1 یا 2 منزل باقی ہے، آنے والا ہے۔ انی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، اے میری بارگاہ میں بیٹھنے والو، اے حاضر باشو، تم میں کون ہے ایسی طاقت والا، قدرت والا کہ ملکہ بلقیس یہاں آ کر کے ہمارے دین کو قبول کرے، اس سے پہلے اس کا تخت یہاں لا دے۔
आस पास में तो था नहीं। 2200 किलोमीटर, जाने में कम से कम 2 घंटे, आने में कम से कम 2 घंटे, रात में कमरे में जाना, और वो कुछ तो था नहीं। बड़ा वजनी, ऊंचा, न जाने कि लंबा, ऊंचा, कई गज चौड़ा, 7वें कमरे में बंद। मगर कुरान ने बताया कि एक जिन, सरकश जिन, खबीस जिन, उसने बोला काला इफरीतुम मिनल जिन अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। एक सरकश जिन बोला कि ऐ मेरे नबी, अगर मुझे हुक्म दो तो मैं आपकी ये मजलिस खत्म होने से पहले वक्त भी रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। मगर उलमा फरमाते हैं वक्त ज्यादा मांगा। शुरू होती थी 7 बजे तो खत्म होती थी 12 बजे, यानी 7 से 12, 3-4 घंटों का वक्त मांगा। इरादा क्या था? घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं। जिन बोला की पहचान कुरान ने दी किन लफ्जों से? क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, उसकी जात बताई। कौन था? जिन। कौन बोला? जिन। जब इंसान बोला, इंसान की जात का जिक्र नहीं किया, इंसान की खूबी का जिक्र किया, इंसान के वस्फ का जिक्र किया। और कौन सी खूबी, कौन सा वस्फ? इल्म की सिफत, इल्म की खूबी। अल्लाह इरशाद फरमाता है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती कबिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। वो बोला जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, जिसके पास विलायत थी, जिसके पास इस्मे आजम था, अपने नबी अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब करते हैं। आसिफ बिन बरकिया और कहते हैं हुजूर अगर आप मुझे हुक्म दो, मुझे फरमान दो तो मलिका बिल्किस का तख्त आपकी आंख की पलक झपकने से पहले ला दो। सलाम तो नबी हैं, ये वली हैं। वली के पास मोजज़ा होता है और वली के पास करामत होती है, और जो वली की करामत होती है वो नबी के मोजज़े का फैज होती है। वली के पास खुद मोजज़ा है, सुपर पावर है, कुदरत रखता है। उन्हें शागिर्दों को क्यों कहा? नबी बताना चाहते हैं, नबी ये जहन देना चाहते हैं, नबी ये अकीदा देना चाहते हैं कि नबी तो ताकत वाला होता है, जो नबी का सच्चा गुलाम होता है वो भी ताकत वाला होता है। अल्लाह अकबर। ये नबी की बारगाह में। अब हमारे उलमा बताते हैं कादिर जिलानी दुनिया में चर्चा हुआ, शोरा हुआ। वह अब्दुल कादिर मशहूर इसमी व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली, और मेरा नाम अब्दुल कादिर पूरी दुनिया में मशहूर है। और मेरे आका, मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल के जिलान में आपके घर आती थी। अब हुजूर गौसे पाक कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अगवास कि चलो बगदाद जाके अब्दुल कादिर से मिलें। बाहों में लिया, गोद में लिया, झूला दिया, प्यार किया। में चर्चा है पाक का अखलाक है। वो इत्तिला दी गई कि जिलान से बीवियों और अपनी बच्चियों से कहा ये जिलान से आई है, मेरी माँ की सहेली और मेरी माँ की सोबत में रहने वाली बड़ी भी है, से प्यार से मोहब्बत से जितना रहे रखो, उसकी जो जरूरत हो पूरी करो। बहुत प्यार, बड़ी मोहब्बत से रखा। यहाँ बैठी हैं, ज़्यादा बैठे हैं, खाना इधर भी खा रहे हैं, इधर भी तनावुल हो रहा है, तो ये बड़ी भी कहती हैं ये तो तुम्हारे बचपने का वो किस्सा आज तक ठीक से याद है, वो करामत तुम्हारी। अरे हुजूर परवास करने लगते की तरफ जाते, इतनी तेजी, तेज रफ्तार के साथ आप सूरज तक पहुंच जाते और फिर तेज रफ्तारी के साथ वापस आ जाते। ये गए और ये आए, जमीन से सूरज तक 9 करोड़ 30 लाख मील का फासला। वन साइड, एक तरफ जाएं तो 9 करोड़ 30 लाख मील का फासला, और आए तो 9 करोड़ 30 लाख मील का फासला। अल्लाह अकबर। तो वो बड़ी कहती है अब्दुल कादिर क्या आज भी आना जाना है? अल्लाह अकबर। ये भोले लोग होते हैं ना, इनकी बड़ी भी बचपना था, वो मेरा लड़कपन था, मैं चला जाता था। आज तो ऐसे सैकड़ों आफताब व माताब अल्लाह ने मेरी चादर में छुपा के रखे हैं। अल्लाह अकबर। एक बात जहन में रखो, उलमाए किराम फरमाते हैं, मंगवा लेते हैं कि खानदान के शहजादे हैं। 5वीं सदी हिजरी में अहले बैत पाक के खानदान में
हसनी हुसैनी खानदान में आप पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता और वसीला से आपको कुतुबियत दी, आपको गौसियत दी और आपको करामत दी। रफ्तार इतनी है कि लम्हों में जमीन से सूरज तक पहुंच जाते हैं और जब आते हैं तो लम्हों में सूरज से जमीन तक वापस आते हैं। अब कई तरह की हिदायतें हैं, दस्तगीर बनाया है। अकीदा भी जहां मुसलमान का थोड़ा इधर उधर हो तो मैं अकीदा संभालता हूं अपनी सीरत दिखा के। कहा सुनो मेरे नाना, मेरे आका, नबियों के इमाम, रसूलों के मुक्तदा, साहिबुल मेराज, साहिब कुर्बत काबा कौसैन, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए। यानी कायनात, लामकान, जन्नत, अल्लाह का दीदार, गर्मी भी मौजूद है और जो वुजू किया था उसके धोवन में अभी रवानी भी है और मकान की जो कुंडी खोली थी वो कुंडी हरकत में है, यानी लम्हों में गए, वो लम्हों में आ गए। फरमाते हैं रफ्तारी पर कुछ शक हो, कंफ्यूजन हो तो मेरा बचपना उसे हिदायत देगा कि नबी की तेज रफ्तारी को बाद में देखना, नबी के खानदान के शहजादे की तेज रफ्तारी को देख ताकि तुझे पता चले कि शहजादे की तेज रफ्तारी का आलम यह है तो नबी की तेज रफ्तारी का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, यानी किसी न किसी नबी की ज़ात और सिफात का मज़हर होता है। मगर अल्लाह ताला ने मुझे मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात और सिफात का मज़हर बनाया। कैसा मज़हर बनाया? अल्लाह अकबर। हुज़ूर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं या गौस मुअज़्ज़म नूर हुदा, महबूब नबी महबूब खुदा, सुल्तान दो आलम कुतुब उला, हैरान जे जलालत अर्दो समा, जो पाए नबी शुद्ध ताजे शरत, ताजे हमा आलम शुद्ध कदमत, अक्ताब जहां दरपेश दरद, अक्ताब जहां दरपेश दरद, उफ्तादा जो पेश शाह गदा। आम भाई कुछ तो होंगे, कुछ तो मिलेगा। मोहब्बत है, अकीदत है तो मोहब्बत और अकीदत से फैजान मिलता है। मगर आशी के गौसे पाक कर दे जिसमें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उधर गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। दिली रिश्ता रहा, मसलक दिया, तालीम फिक्र दी तो हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने फतावा में, अपनी किताबों में, अपनी सीरत में, अपनी हयात में और अपने अशआर में लिख करके पिरो करके हम तक पहुंचाया कि ऐ लोगों दिल पे कंधा हो तेरा नाम तो कहते हैं, से पाक का गुलाम तो कहते हैं, हमारी जबान पर आपका नाम बार बार आता है, मगर ऐ गौसे पाक ऐसा करम करो कि हमारे दिल की तख्ती पर आपका नाम नक्श हो जाए। दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुष्ट रजीम उल्टे ही पांव फिरे देख के तुगरा तेरा। अल्लाह ऐसी मोहब्बत एशिया बल्कि अरब, अजम और रसिया, तुर्की, यूरोप और पूरे एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के सामने हक्कानियत को पेश की, लोगों के सामने सदाकत को पेश की और एक पैगाम दे दिया। आला हजरत ने साफ सुथरा पैगाम दे दिया, कह दिया कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया अता करे। तबारक व तआला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन करते हैं जब के हवाले कर दे। अल्लाह तबारक व तआला बद अकीदा जमात तरह तरह के नाम से क्या क्या नाम लेकर के आते हैं, खिचड़ा अकीदा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकीदों को साफ सुथरा रखे और
اللہ تعالیٰ فریب سے، دجل سے، دھوکوں سے بچائے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، اللہ بیماری بلا آفات سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنیت کو سلامت رکھے، دلوں میں غوث پاک غریب نواز کی محبت کا چراغ روشن رہے، جب تک رہیں سچے پکے سنی مسلمان بن کے رہیں، اور جب جائیں تو غوث و خواجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے سچے غلام بن کے جائیں، اور کل حشر میں ان کے غلاموں میں آپ کا اور ہمارا حشر ہو، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو شفاعت عطا کرے۔ اس ناچیز سے کہیں بھی کہنے میں جانے انجانے کوئی میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ ایدی مدد، کعبہ ایما مدد۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا رب۔